السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، تمہاری رہبری کے لیے ابھی قرآن باقی ہے۔ حضرات میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سامنے آ جائیں، آپ برا نہ مانیں میری بات کا،
اور سامنے کی جگہ خالی نظر آ رہی ہے. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ یہاں قریب آ جائیں. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کہیے. آپ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ تو کہیے کم سے کم. یعنی آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے. آپ میری بات کا برا نہ مانیں, کیونکہ آپ کی زبان جب اللہ کا ذکر کرتی ہے تو یقیناً آپ کی اور ہمارے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اللہ اکبر کہتے رہیے. آپ دوستو, ابھی آپ حافظ و قاری محمد کلیم کاریگر صاحب سے قرآن پاک کی آیات کو سماعت کر رہے تھے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, جہاں جہاں ذکر رسول ہوتا ہے, جہاں جہاں ذکر رسول ہوتا ہے, وہاں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جب بھی ذکر حبیب ہوتا ہے, جب بھی ذکر حبیب ہوتا ہے, خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. تو میں ذکر حبیب کے لیے شہر گلبرگہ کے بزرگ نعت خواں محترم الحاج محمد عبدالکریم صاحب خاکی سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. جناب عبدالکریم صاحب خاکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیے. اللہم صلی اللہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کا ایک شعر سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. نور حق ظاہر شود انور ولی وہ نشیند در حضور اولیاء. نعت شریف سماعت فرمائیے. چندہ شاہ. میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے. میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے. میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا اس گلی سے ہے رابطہ, میرا اس گلی سے ہے رابطہ, جہاں سر جھکاتے ہیں وہاں رحمتوں کا
نزول ہے وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و ثنا کا اسیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و ثنا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا یا رسول اللہ، میرا دو جہاں میں تیرے سوا شاہ اور کون طبیب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہٹا دادا تو دکھا رہے ہیں سب اپنے لوگ ہیں، وہ میں کتنے لگا رہے نہیں چھوڑ دیں وہ میں سب لگا رہے ہیں۔ ڈل دیں آپ چالو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المختار الکریم، اما بعد، وقال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ ومولانا الکریم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تحت خبائی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم وقال عز وجل فی شان حبیبہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم۔ صاحب سجادہ نشین الحاج شاہ محمد منہاج الدین بادی صاحب چشتی القادری سلمہ اللہ تعالی وقف بورڈ کے چیئرمین محترم تشریف فرما ہے، محترم شیخ خواجہ حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی، مولانا اسماعیل مدثر صاحب حفظہ اللہ تعالی، میرے برادر مکرم الحاج قاری عبدالکریم صاحب خاکی حفظہ اللہ تعالی، اور مہمان خصوصی جو ہر جلسے کی زینت بنے ہوئے رہتے ہیں، میری مراد حضرت مولانا سید شاہ خلیل اللہ حسینی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے ایک اور ایسے مہمان ہیں وہ بھی ہر جلسے میں نظر آتے ہیں، جن کا تعلق یادگیر اور گلبرگہ کے درمیان نالوار سے تعلق ہے آپ کا، پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر ہیں، اور ہمیشہ میں ان کو مجالس میں اور جلسوں میں بشوق آتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور ان کی سادگی پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بیچارے جو ہے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ جگہ خالی تھی اور ہر جگہ اسٹیج پر رہنے کے آدمی ہیں، تو مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ گئے، تو میں نے کہا بھائی اس لائق ہوں ہی نہیں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جناب، سفر کرتا رہتا ہوں، آج ہی آیا ہوں صبح میں، اس لیے 17 میں حاضر نہیں ہو سکا، اور پھر مجھے کل مصروف ہے، پرسوں جانا ہے، تو مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ گئے۔ اب آپ دیکھیے، میں یہ اولیاء کرام کے آستانوں پر ادب کی بڑی اہمیت ہے، میں ادب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور غیر ضروری بات میں آج تک نہ کیا، نہ انشاءاللہ زندگی باقی تک میں کروں گا، غیر ضروری بات میں کرنے میں مجھے آتا ہی نہیں۔ تو یہاں اس ماحول میں ادب کی بہت ضرورت ہے۔ مولانا روم نے کیا خوب فرمایا، بچوں سے میں خواہش کروں گا کہ بیچ میں ادھر ادھر نہ پھریں، یہ بہت ادب کی جگہ ہے، جو بات ادب کے تعلق سے اور بزرگوں کے تعلق سے کہی جاتی ہے نا، اس کو بھی دل سے ادب سے سنے تو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ اتنا سن رہے ہیں وہی ہے جیسے پہلے آتے ہیں۔ ارے کچھ چینجز، زمانہ جو ہے چینج چاہتا ہے، چینج بدلاؤ چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے۔ آج کا زمانہ تو تبدیلی مانتا ہے، اور ایمان کی قوت کا مطالبہ ہو رہا ہے ہر جگہ سے، اور ایمان کی قوت کا مطالبہ یوں ہی ہوتا ہے۔ ایک قابل تعریف چیز جب بیان کی جا رہی ہے تو اس کو پورے ادب کے ساتھ سننا ہے، بے دلی سے، چلتے ہوئے، تفریحاً، اور ایسا آرام سے بیٹھ کر کے سننے کا نہیں ہے، پورے چاق و چوبند بن کر سننا ہے۔ یہ آداب ہیں، اور جتنا ادب آپ کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ مولانا روم کیا فرماتے ہیں، بے ادب ہرگز نہ باشی
باطناً کے موقع پر مولانا مخدوم جمالی کی آمد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مولانا مخدوم جمالی کو آپ نے بارہا سنا ہے اور سنتے آ رہے ہیں، سننے کی خواہش بھی رکھتے ہیں. ان کا نام سن کر بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو وہ تشریف لائے ہیں. تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جلوہ افروز ہو جائیں. میں عرض کر رہا تھا، ادب اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. مولانا جلال الدین رومی کا میں شعر پڑھ رہا ہوں. بے ادب ہرگز نہ باشی باطننگ. بے ادب کو باطن کی ہوا نہیں لگتی. یہ باتیں کب سمجھ میں آتے ہیں؟ غور سے سنے تو سمجھ میں آتی ہیں. جب سمجھ میں آتی ہیں تو ادب خود بخود ہو جاتا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا، میں نے سن رکھا تھا کہ ایک اللہ کے ولی ہیں، وہ بہت بڑا علم ادب رکھتے ہیں. علم ادب کا مطلب علم اخلاقیات، علم تصوف، تزکیہ نفس کا علم، تصفیہ قلب کا علم، تجلیہ روح کا علم رکھنے والے اگر ہیں، مجھے معلوم ہوا تو میں ان سے ملنے کی خواہش کروں گا. ایک ایسے بزرگ ہیں کہ جن کے پاس علم ادب ہے اور میں ان سے ملنے کی خواہش کروں گا اور ان کے نہ ملنے پر افسوس کروں گا. اور ایک ایسا بھی شخص ہے جو علم ما کان وما یکون بھی جانتا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک سب علم ہے اس کو، لیکن علم ادب نہیں رکھتا تو میں اس سے ہرگز نہیں ملوں گا اور اس کے نہ ملنے پر میں اظہار افسوس بھی نہیں کروں گا. آئی بات سمجھ میں کہ ادب کیا ہے؟ بے ادب ہرگز نہ باشی بات ہے، ہرگز ہرگز وہ باطن کے راز کو پا ہی نہیں سکتا. اور اولیاء اللہ کے آستانے جناب باطن کے راستے کھولنے والے ہیں. عرفیت میرے شاہ کی ہے لنگوٹ بند، عرفیت میرے شاہ کی ہے لنگوٹ بند، بندے بند جاں. یہ بند جاں کیا ہے جناب؟ عرفیت میرے لنگوٹ، عرفیت میرے شاہ کی ہے لنگوٹ بند، بندے بند جاں سلام علیہ. بندے بند جاں. بند جاں کون ہے؟ یہ صاحبوں کے پاس مرید ہوئے تو معلوم ہوتا. کیا جی مولانا خلیل اللہ صاحب بات میں صحیح بول. نور المشائخ ہے بھائی، مشائخین کو نور ملتا ہے ان سے. نور المشائخ وابستہ خاندان نبوت سے آپ کا تعلق ہے، تو خاندان نبوت سے جو روشنی ملتی ہے ان کو نیچے بٹھا کر ہم اوپر بیٹھے ملتی ہے. کیا ہے جی صاحب؟ نو اٹس ناٹ کریکٹ. We should always give respect and take respect. You are not in a position to give respect to others. How the others will give respect to you? جب ہم دوسروں کو عزت دینے کے لائق نہیں ہیں، دوسرا ہم کو کیسے عزت دے گا بھائی؟ یہ کوشش کرنا کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا لیکن دوسرے کو عزت دوں گا، یہ ہے نمونہ عمل. اور اس کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے تو he will not be called as a mankind. اس کو انسان نہیں کہا جا سکتا. ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر. اس آسمان کے نیچے یہ جگہ بہت ادب کی جگہ ہے جناب. ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر. اور اتنی ادب کی جگہ ہے اس کھلے آسمان کے نیچے بولیے، نیلگوں آسمان کے نیچے بولیے، فرش گیتی پر ایسی جگہ ہے
ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، عرش سے بھی نازک تر ہے، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید اینجا، کہ جنید بغدادی اور بایزید بسطامی جیسی ہستیاں بھی یہاں زور سے سانس لینا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں. What do you understand? I think you are following me. میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں، میں سمجھانے کے لائق نہیں ہوں. ایسا تو ہے کیا؟ ایسا ہی ہے. تو حضرات گرامی درود پاک پڑھیے، پھر اپنی بات کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مقدس کی بہت معروف آیت شریفہ کی میں نے تلاوت کی ہے اور آپ نے اس کو سماعت فرمایا ہے. ترجمہ سنیے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جب کبھی وہ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا پیارا پیغام اللہ کی جانب سے مل رہا ہے. جاؤ کا، اے حبیب وہ آپ کی بارگاہ میں آئے. جو کوئی یا وہ لوگ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ گار ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کی مغفرت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مغفرت کے بغیر آدمی جنت میں جا سکتا ہے؟ مغفرت کی دعا اسی لیے کی جاتی ہے کہ اس کو جنت کا راستہ ملے. اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ جب کبھی تم یا وہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہو کر اپنے آ کر چپ بیٹھا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ آنے کے بعد استغفر اللہ، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. اچھا اتنا ہی ہوا؟ اتنے پر بس نہیں ہے صاحب، اتنے پر بس نہیں ہے. آپ کی دعا سے بول رہا ہوں، جو کچھ بول رہا ہوں بہت دعا ہے آپ کی مجھ پر. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے مغفرت طلب کریں. آ کر چپ بیٹھنا نہیں ہے. نبی کی بارگاہ میں بلا رہا ہے اللہ خود، اور بلا کر کے یہ تعلیم دے رہا ہے کہ یہاں آ کر میرے سے مغفرت طلب کرو. ان کو یہ در چھوڑ کر ادھر ادھر میرے سے مغفرت کر تو میں دیکھتا ہی نہیں. تم مجھ سے اگر کچھ پانا ہے تو میرے پیارے کے پاس پہلے جاؤ، وہاں جا کر میرے سے کیا کرو؟ استغفار کرو، یعنی میری بارگاہ اپنی مغفرت کی دعا چاہو، اپنی مغفرت چاہو. اچھا اتنا سے نہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آئے ہائے یہاں کام ہے. اور میرے نبی کی بارگاہ میں میرے کہنے پر آ کر تو میرے سے مغفرت بھی طلب کر رہا ہے، کافی نہیں ہے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وہ رسول جن کی خدمت میں میں تجھے بھیجا ہے، وہ رسول بھی تیری مغفرت کے لیے اپنے لبھائے مبارک ہلائیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ میرا پیارا رسول بھی تیرے بارے میں استغفار کرے. تب کہیں جا کے لوجد اللہ تواب الرحیم، تب اللہ کو تم رحم کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا پاؤ گے. وداؤٹ دیٹ نو ریمونریشن ول بی گیون ٹو یو، کوئی جو ہے صلہ نہیں دیا جائے گا. اسٹیپ بتائے جا رہے ہیں کہ تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ اور آ کر میرے سے استغفار کرو، اور میرے رسول بھی تمہارے بارے میں ریکمینڈ کریں،
مغفرت چاہیں، تیرے بارے میں مغفرت چاہیں، تب کہیں جا کے اللہ کو تم توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اتنا تو ہو گیا نا صاحب، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس روپیہ ہے، کیونکہ روپیے کو خدا بولنے والے بھی بہت ہیں، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا اے حبیب آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا لیے؟ ایسے بہت ہیں جناب۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آج کا جو موٹو ہے اور آج کا جو سچویشن ہے اور آج کا جو تقاضا ہے وہ بزرگوں سے لگے رہنے کا تقاضا ہے اور ایمان کو تازہ کرنے کا تقاضا ہے۔ دیکھیے میں بھی آ رہا ہوں اس پر بھی کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو جائے گا، ایسا اگر ہے تو چلو بھئی عمرہ کر لیں گے، پچھلے گناہ سب معاف ہو جائیں گے، جا کے جو ہے عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، حج کر کے آ جاتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ جائے گا، جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، چیئرمین صاحب گناہ ہوئے ہیں، اب اس کی گناہ کی مغفرت کر لینا چاہ رہا ہے، کہاں جانا ہونا؟ Where he has to go? Anybody show the door of that place جہاں ہماری دعا قبول ہوتی ہے؟ گلبرگے کا آدمی ہے، شہباد کا آدمی ہے، واڑی کا آدمی ہے، شیخ صاحب بیٹھے ہیں واڑی کے، اور دوسرے لوگ بھی ہیں، داونگرے سے تشریف لائے ہیں، جگہ جگہ سے تشریف لائے، گلبرگے کے مختلف مقامات سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس اگر استطاعت ہے تو ضرور عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، اور اچھی بات ہے، جا کر آ رہے ہیں دربار گوہر بار میں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر کے آ رہے ہیں اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج پہ جا کر آئے تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی مطلب کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ سودراز کیا کریں گے؟ وہ کیسا کریں اپنے گناہوں کی مغفرت؟ ڈاکٹر صاحب کیسا کریں وہ اپنے گناہوں کی مغفرت؟ کہاں جا کے طلب کریں؟ سبحان اللہ، اللہ نے یہ قانون ہی بنا دیا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو جب کبھی وہ لوگ یا تم لوگ جو بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، تو وہ جہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے وہاں آؤ۔ یہ کہہ سکتا تھا نا اللہ تبارک و تعالیٰ، کعبۃ اللہ میں آؤ اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ مسجد نبوی میں پڑھے تو 50,000 کا ثواب ہے، بیت المقدس میں پڑھے تو 25,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ 1,00,000 نماز، ایک نماز پڑھے ہیں، 1,00,000 کا ثواب۔ جہاں زیادہ ثواب ہے وہاں نہیں بلایا، اور بلا سکتا تھا، نہیں بلا کر نبی کی بارگاہ میں بلانا، اس میں حکمت یہ ہے، فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا جناب۔ اب کیا حکمت ہے اس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عالم الغیب و شہادہ ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، قیامت تک کیا ہوگا، سب اللہ کے علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر نہ بلا کر نبی کی بارگاہ میں بلانے کا کی پیچھے یہ حکمت عملی کار فرما ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ کعبۃ اللہ کا کوئی جانشین نہیں ہے۔ اگر کعبۃ اللہ میں میں بلاتا تو کعبۃ اللہ میں جو لوگ آ سکتے ہیں آ کر اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، لیکن جو غریب آدمی ہیں، more than 70% are poor، 70% سے زیادہ لوگ غریب ہیں، تو وہ لوگ کیا کریں؟ کیسا جائیں گے؟ کعبۃ اللہ میں ہی اگر بلاتا تو ہر ایک کو جا کے کعبۃ اللہ میں جانا پڑتا تھا، تو غریب کیا کرے؟ تو غریب کے لیے ایک کلو مل گیا کہ نبی کی بارگاہ میں اس لیے بلایا کہ نبی کے جانشین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر وہاں تک جانے کا تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو ان کے جانشین کے پاس جاؤ، بارگاہ لنگوٹ بند میں آؤ، نواز میں آؤ، بارگاہ غوث جیلانی میں آؤ، بارگاہ
شیخ دکن میں آؤ، بارگاہ شیخ الدین سہروردی میں آؤ، بارگاہ خواجہ اجمیری میں آؤ، کہیں نہیں جا سکتے۔ آپ کے وطن میں ہی کوئی بزرگ ہوں گے، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں جا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ وہ اس لیے کہ وہ جانشین رسول اللہ ہیں، اللہ کے اولیاء جانشین رسول اللہ ہیں۔ تو حاضرین با تمکین، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا، ان پیاروں کی ذات بھی لوگوں نے وسیلہ بنائی، ذات کو بھی وسیلہ بنایا، نام کو بھی وسیلہ بنایا، اور ان سے تعلق رکھنے والے ان صاحبوں کو بھی وسیلہ بنایا۔ جس سے چاہے آپ مدد طلب کر سکتے ہیں، جس کا چاہے وسیلہ لے سکتے ہیں۔ میرے پاس کوئی بزرگ سامنے نہیں ہے، مولانا سید خلیل اللہ شاہ صاحب تشریف لائے تو میں آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چوم لوں گا، اس لیے کہ یہ میرے آقا کے گھرانے والے ہیں، آقا کی نسبت رکھنے والے ہیں۔ آقا سے نسبت رکھنے والے سب وسیلہ بن سکتے ہیں۔ ولی کی ذات بھی وسیلہ، ولی کا نام بھی وسیلہ، ولی سے تعلق رکھنے والے سجادگان بھی وسیلہ، ان کی اولاد بھی وسیلہ، ان کے اولاد سے تعلق خاطر یعنی دل سے تعلق رکھنے والے بھی وسیلہ، ان سب کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم کا جب پتلا بنایا گیا، اللہ نے فرمایا کہ اسجدوا لآدم، اے فرشتو میرے پیغمبر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب یہاں میں بات تھوڑا سا اس کی تشریح اس طرح سے کروں گا، سجدے سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہ سجدہ تعبدی ہے، یعنی عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ وہ عبادت کا سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے، پہلے بھی عبادت کا سجدہ اللہ کو ہی ہوتا تھا، آج بھی عبادت کا سجدہ اللہ ہی کو ہوتا ہے، کل قیامت تک بھی عبادت کا سجدہ اللہ کو ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو حکم فرمایا ہے فرشتو میرے آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فسجدوا الا ابلیس، سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، سارے فرشتے سجدہ کرے۔ اب وہ سجدہ کون سا تھا؟ وہ سجدہ تعظیمی تھا، تعظیم کا، تکریم کا، توقیر کا، احترام کا سجدہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک بھی تعظیم کا سجدہ روا تھا، جائز تھا، لیکن آقا نے فرمایا اگر میری امت میں تعظیم کا سجدہ روا ہوتا تو میں میری امت کی تمام خواتین سے کہتا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس سے شوہر کی تعظیم اور شوہر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، لیکن آقا نے فرمایا لیکن میں اپنی شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی حرام قرار دیتا ہوں۔ دیکھیے، تعبد کا سجدہ اللہ کے سوا دوسروں کو کرنا شرک ہے، اور تعظیم کا سجدہ بھی شرک نہیں ہے، حرام ہے، انہیں منع کر دیا گیا ہے، ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ پہلے جائز تھا، لیکن آقا نے فرمایا میری امت میں جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو میں اپنی امت کی عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ تو it is prohibited in the ummah of رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات صاف ہو گئی۔ ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا، انہوں نے آدم کو وسیلہ مانا۔ کہے کا وسیلہ؟ اگر فرشتوں کو بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ ہرگز سجدہ نہیں کرتے۔ کیا بات سمجھ میں ہے ان کے؟ جن لوگوں نے سجدہ کیا تعظیم کی، تعظیم کے لیے جھک گئے ان کی خدمت میں، ان کو سمجھ میں یہ آیا کہ ہم جھکے تو ہی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ قرار دیا فرشتوں نے۔ تو بزرگوں کی تعظیم بجا لانا کیا ہے؟ فرشتوں کے نزدیک آدم سے بڑھ کے کوئی اور بزرگ نہیں تھے، یہ تعظیم کا سجدہ کیا۔ اچھا، ابلیس نے اس لیے نہیں کیا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا،
اس کو یہ سمجھ میں آیا میں لاکھوں برس سجدہ کرتا ہوا آ رہا ہوں، بلکہ کروڑوں برس، 6 کروڑ برس کی عبادت اس کی رائے گاں چلے گئی. کیوں؟ 6 کروڑ برس کی عبادت کر کے بھی اس کی عبادت بیکار اس لیے ہوئی کہ وسیلے کو نہیں مانا ہو. جو وسیلے کو نہیں مانتا، آدم کو اگر وسیلے کو مانتا تو وہ بھی آدم کو سجدہ کرتا. جس طرح دوسرے فرشتوں نے وسیلہ قرب الہی سمجھا، اللہ کے قرب کا، اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا. کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. اس لیے وہ جھک گئے. اور شیطان نے یہ نہیں سمجھا ارے بھائی انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، کیونکہ خلقتنی من ناری وخلقتہ من طین، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو تو مٹی سے بنایا، اور مٹی نیچے ہوتی ہے اور آگ اوپر ہوتی ہے. میں بڑا ہوں کا جہاں خیال آیا. آپ سمجھ جائیے کہ اگر صاحب کو جگہ میں نہیں دیتا، میں بڑا ہوں بول کر اگر وہیں بیٹھ جاتا، آل رسول کو نیچے بٹھاتا، تو میرے میں اور شیطان میں کیا فرق رہتا بتائیے آپ. This is what I wanted to tell all of you کہ تعظیم کیا ہے، ادب کیا ہے. We have to understand. ہم کو یہ سمجھنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کیا نام تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام، قصہ پورا نہیں بولوں گا، صرف اشارہ، اپنے بیٹے یوسف کی فراق ہجر میں رو رہے تھے. اتنا روئے کہ کیا ہو گیا تھا؟ بینائی یعنی آنکھ میں جو روشنی تھی وہ ختم ہو گئی. یعنی فار دا ٹائم بینگ انہوں نے کیا ہے، وہ یہ ہو گئے، یعنی نابینا ہو گئے. اچھا صاحب نابینا ہو گئے. کون نابینا ہو گئے؟ وہ بھی پیغمبر ہے. کیا نام بھائی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر ہے، ان کے فرزند یوسف علیہ السلام. میں ادھر ادھر اس لیے نام لے کے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کے وسیلے سے، دیکھیے بات وسیلے کی ہو رہی ہے، آپ کے وسیلے سے سارے لوگ جو ہے چاق و چوبند ہو جاتے ہیں، ہے نا بھائی. تو بات کیا ہو رہی تھی یسوع دراز؟ وسیلے کی بات ہو رہی تھی. وسیلے میں کون سی بات ہو رہی تھی؟ نابینا کی. حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے، نظر نہیں آ رہا کچھ بھی. اب وہ جا رہے ہیں، انہوں جا رہے ہیں، انہوں جا رہے ہیں، کیا بھی نہیں ہو رہا. حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کا علاج کیا ہے. پیغمبر کو وسیلے کی اہمیت معلوم. وسیلہ کیا ہے پیغمبر جانتے ہیں. کہا کہ میرا علاج یہ نہیں ہے، میرا علاج جہاں ہے وہ کام نہیں کر رہے تم لوگ. بولے کیا ہے علاج؟ میرے بیٹے کی خمیس یوسف علیہ السلام کی لا کر میرے آنکھ پہ رکھ دو، میں بینا ہو جاؤں گا. یوسف علیہ السلام کے اب وہ بھیڑیا کھا گیا بولے تھے نا، وہ لمبا ہے قصہ، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. جو بھی ہے وہ خمیس نظر آ رہی نا آپ کو، ٹھیک ہے لاؤ. لے کر آئے اور جو ہی قرآن شریف ہے بھائی، آپ کے آنکھوں پہ ڈال دیے، روشنی آ گئی. اب دیکھیے کہ یہ ایک پیغمبر ہو کر، پیغمبر خود ہو کر دوسرے پیغمبر کا وسیلہ مانگ رہے ہیں، بلکہ پیغمبر کی ذات نہیں آئی، ذات سے مس ہونے والا کپڑا ساتھ میں آیا. اس کپڑے میں بھی یہ تاثیر تھی کہ وہ نابینا کو بینا بنا سکے. This is what وسیلہ is. وسیلہ کیا ہے؟ ارے انبیاء ہو کر کے وسیلہ مانگے صاحب. لوگ جو ہے بزرگان دین کے پاس آتے ہیں، ہم کو اولاد نہیں ہوئی، یا بندہ نواز، یا لنگوٹ بند پیر، یا غوث اعظم، ہمیں اولاد نہیں ہوئی ہے، ہمیں ہمارے دعا کیجیے. یا اگر روحانیت اتنی بڑی بھی ہے ڈائریکٹ پوچھ لیتے. ایسے بھی لوگ ہیں، آپ ہی دیجئے. کیوں؟ انہوں جانتے ہیں کیا؟ پیر را ذات خدا را یک ندید،
مرشد کو اور خدا کو ایک نہ سمجھتا ہے کوئی، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید، 3 مرتبہ تکرار کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ مرید نہیں ہے، مگر وہ طاقت وہ شان ہو ڈائریکٹ مانگنے کی، اس لیے ڈائریکٹ مانگنے کے لیے بھی ٹھیک ہے، ہماری دعا میں تاثیر نہیں ہے، یا بزرگ یا بندہ نواز یا پیر لنگوٹ بند، ہمارے لیے اولاد کے لیے آپ ذرا سفارش فرمائیے. بھئی اللہ نے بتایا نا، اگر گناہ کر رہے ہیں تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر میرے سے مغفرت چاہو، لیکن وہ کافی نہیں ہے، میرا حبیب بھی آپ کی مغفرت کرے تو ان کے جانشین بھی لب ہلائیں آپ کی مغفرت کے لیے. تو یہ وسیلہ ہے. درود شریف کیا پڑھتے صاحب آپ؟ مظہر صاحب کیا ہے وہ؟ اللہم یہ پڑھتے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں چھوٹا درود پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. مطلب کیا ہے جناب؟ اے اللہ، اللہم اے اللہ، صلی تو ہی بھیج اپنی شان کے لائق. کیا بھیج؟ درود بھیج، اور تیرے حبیب پر صلی علی محمد، تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، وہ علی آل محمد. نور المشائخ صاحب آل رسول تشریف فرمائے. ارے ان پر درود بھیجے تک ہماری نماز نہیں ہوتی صاحب. اب بولیے کہ he is sitting there. If I sit there, what does it mean? I am not actual of Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. If I sit there, if I would have sat there, اگر میں وہاں بیٹھا ہوتا تو یقین مانیے میرے رسول کو تکلیف ہوتی. میری آل کیا اس لیے تھی، اگر قیامت میں پوچھا جائے اے عبدالحمید اکبر، میری آل تیرے سامنے بیٹھے اور تو اوپر بیٹھتا ہے، بولو میرے پاس کیا جواب ہوتا؟ میں کیا منہ لے کر میرے رسول کو جواب دیتا؟ یہ ہیں آداب. آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے. حاضرین اکرام، کیا پڑھتے ہیں خلیل میاں درود؟ اللہم صلی، اے اللہ تو ہی درود بھیج تیرے نبی پر اور تیرے نبی کی آل پر. التحیات للہ والصلاۃ پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھتے نا بھائی. درود ابراہیم میں جیسا ان کے آل پر بھیجتے تھے ویسا نبی کی آل پر بھی بھیجیں. بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں؟ درود ابراہیم صرف نماز میں پڑھنا، یاد رکھو آپ، نماز کے باہر درود ابراہیم نہیں پڑھنا، کیونکہ درود ابراہیم میں درود ہے، صرف سلام نہیں ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. Who am I؟ میں کیا ہوں بھائی؟ مفتی صاحب، مفتی احمد یار، سبحان اللہ، اشرفی ہیں وہ، سید شاہ احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، وہ خلیفہ ہیں، سرکار کلاں کے والد کے مرید ہیں. تو وہ جو ہے فرماتے ہیں کہ درود ابراہیم میں آیت مبارکہ کی تکمیل نہیں ہوتی. آیت کیا ہے وہ درود کی؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور ملائکہ بھی کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، تم بھی بھیجو درود. وہ اتج ہے، آگے کیا ہے؟ وسلموا تسلیما، سلام بھیجو سلام. سلام بھیجنے میں تاکید ہے، اور تاکید اس بات کی علامت ہے کہ وہ چھوڑنا ہی نہیں. سلام بھیجو سلام. تو سلام بھیجو سلام میں درود پاک کی تکمیل ہے، اس آیت کی تکمیل ہے. وہاں نماز میں چونکہ ہم التحیات میں سلام کر چکے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں. پڑھ لیے نا صاحب؟ اس میں سلام پڑھ لیے تھے، اس لیے بغیر سلام کے یہ درود پڑھ لیے. درود ادھر ہوا، سلام ادھر ہوا، آیت کی تکمیل ہوئی. نماز کے اندر پڑھنا ہے. نماز کے باہر ایسا درود پڑھو کہ جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سلامتی والا درود پڑھو. سلام جس میں بھیجا گیا وہ درود پڑھو کہا گیا. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. میں آج اس لیے عرض کر رہا ہوں صاحب، اس لیے عرض کر رہا ہوں واٹس ایپ پہ اور دیگر جگہ پر بھی، تقاریر میں بھی
یہ عام کر دیے ہیں. 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو, اگلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو, پچھلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو, بیچ میں دعا پڑھو. پہلے کبھی بولتے تھے, دیکھو اول آخر درود شریف پڑھو بولتے تھے نا جی صاحب, اول آخر درود شریف تک بولتے تھے نا. اب کیا بول رہے ہیں؟ درود ابراہیم کی قید لگا رہے ہیں. سازش ہے یہ, سازش ہے, سازش. سرکار پر سلام جس میں نہیں ہوتا وہ درود پڑھو کہا جا رہا ہے, کیونکہ وہ لوگ سلام نہیں پڑھتے, میرے آقا پر سلام نہیں پڑھتے ہیں. یہ ان لوگوں کی سازش ہے. اس لیے ایسے وقت میں جب سازش ہوتی ہے تو سازش کا توڑ کرنا واجب ہوتا ہے. اس لیے میں زور دے کر عرض کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیے اس میں سب کے لیے درود کا لفظ ہے. اللہ بھی درود بھیج رہا ہے, ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں, امتی بھی درود بھیج رہا ہے. اللہ بھی درود بھیج رہا ہے, رسول بھی درود بھیج رہے ہیں. اچھا, شیخ المشائخ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, مشائخین ذو الاحترام, مشائخین ذو الاحترام, مشائخین ذو الاحترام. ہندوستان میں حجرہ درود کے بانی تاج بابا, تاج بابا اور سراج بابا. ہندوستان میں, پورے ملک ہندوستان میں پہلی بار دیکھیے بات درود کی چل رہی. صاحب آپ تشریف لائے, حجرہ درود کے صلات کے جو ہے بانی تشریف لائے. تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے, رسول بھی, ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں, اور امتی بھی درود بھیج رہے ہیں. درود از اے سنگل ورڈ. یہ سنگل ورڈ ہو کر بھی دیکھیے یہی ورڈ درود اللہ کے ساتھ ہے, یہی درود رسول ملائکہ کے ساتھ ہے, اور یہی درود امتی کے ساتھ بھی ہے. تو what does درود mean? What do you understand by a word درود? درود کے لفظ کے معنی آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے کا مطلب کیا؟ صلاۃ اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت اللہ, رحمت اللہ علی النبی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے درود سے مراد اللہ کی رحمت ہے. وہ صلاۃ الملائکہ, ملائکہ کے درود سے مراد استغفار علی امتی رسول اللہ, الاستغفار لامتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ملائکہ کے درود سے مراد امت رسول کے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا. دیکھیے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ ملائکہ درود ایسا بھیج رہے ہیں صبح سے شام تک کہ صبح میں جو فرشتے آتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں روز, شام میں حاضر ہوتے ہیں روز. لیکن جو فرشتے آج آ کر گئے ان کی باری قیامت تک نہیں آتی. کتنے تو فرشتے ہوں گے اور اتنے فرشتے درود بھیج رہے ہیں, اور ان کا درود کیا ہے؟ فرشتوں سے جب نسبت درود کی ہو جاتی ہے تو کیا معنی نکلتا ہے؟ وہ صلاۃ الملائکتی, ملائکہ کا درود سے مراد یہ ہے الاستغفار لامتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امت رسول کی امت کے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا, یہ ملائکہ کا درود ہے. اور وہ ملائکہ درود ایسا پڑھ رہے ہیں قیامت تک پڑھتے رہیں گے, اور ایک مرتبہ جن کی باری آتی ہے آ جائے نا, قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. اتنے کروڑ خربہ فرشتے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں. جناب ہم کیا رسول کی بارگاہ میں درود بھیج سکتے ہیں؟ ہماری زبان کیا ہے؟ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشت ہیں. غالب جیسا شاعر کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے مقام کو ہم نہیں پہچان سکتے. ثنائے خواجہ نے خواجہ کی ثنا, رسول کی ثنا ہم بیان نہیں کر سکتے. کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو ہم نہیں جان سکتے. اس لیے کہتے ہیں اللہم صلی, اے اللہ ہم کچھ نہیں کر رہے, اے اللہ تو ہی درود بھیج, اے اللہ تو ہی اپنی شان کے لائق, اپنے نبی کے شان کے مطابق درود بھیج سکتا ہے, تو ہی بھیج. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہمارا کیا ہے؟ آگے آتا ہے. اللہ کے درود سے مراد سمجھ گئے رحمت اللہ, اللہ کی رحمت.
ملائکہ درود بھیجنے کا مطلب کیا؟ ہم سب کے لیے قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ فرشتوں سے بڑھ کر اور کون مغفرت کر سکتا ہے گناہوں کے لیے؟ بتائیے۔ فرشتے خیر محض ہیں، شر نام کو نہیں ہے ان کے پاس۔ جو خیر محض مخلوق ہے وہ جو ہے ہمارے لیے، امتیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، تو ہم کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، ارے ہمارے لیے تو فرشتوں، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے اپنے نبی کے صدقے میں۔ کسی نبی کی امت کے لیے یہ اس طرح کا اہتمام نہیں ہے، کسی نبی کی امت کے لیے اتنا اہتمام نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ اس لیے انبیاء امتی کو ترسے ہیں، نبی ہم کو ملا سلام علیہ۔ تو اللہ کا درود معلوم ہوا، رسول ملائکہ کا درود معلوم ہوا، امت کا۔ اے یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ سلام تکرار ہے، کہیں بھولیں گے آپ؟ ہم پڑھ لیے نماز میں سلام، کیا ضرورت ہے یا نبی السلام علیہ بولنے کی؟ ایسا نہیں ہے، پڑھنا ہی ہے آپ کو، یہ نہیں پڑھے تو پہچانتے جاتے۔ تو اب کیا ہے صلاۃ المؤمنین؟ مومنین کی صلاۃ سے مراد المدح والثناء، تعریف ہی تعریف ہے رسول کی۔ بس مومن کا کہ رسول کی اٹھے بیٹھے تعریف ہی تعریف ہے، تعریف ہی تعریف ہے، اس کی سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے عاشقان مصطفیٰ نعت کہتے ہیں، اسی لیے عاشقان مصطفیٰ سلام پڑھتے ہیں، نعتیہ اشعار اس میں ہوتے ہیں۔ عاشق رسول، بزرگان دین کے سچے جانشین، آج ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آج ہماری مجلس میں شیخ المشائخ حضرت الحاج ڈاکٹر شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی کی جلوہ افروزی ہے۔ ادھر شیخ المشائخ ہیں، ادھر نور المشائخ ہیں، بیچ میں جو ہے دونوں کی خدمت کرنے والے ہمارے شاہ محمد منہاج الدین بادی بھی جلوہ افروز ہیں۔ کیا خوبصورت مجلس ہے، کیا ہمارے مقدر ہیں کہ ان سب کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ ذات بھی وسیلہ ہے، نام بھی وسیلہ ہے، اور اس سے نسبت رکھنے والے یہ لوگ بھی وسیلہ ہیں۔ مختوم جمالی بھی ایک ایسے پیر روشن ضمیر کے دیکھنے والے ہیں، انہوں نے خود کو چھپایا اور ان کو ظاہر کر دیا ہے۔ یہ بھی جلوہ افروز ہیں۔ اب ان کا بیان سنیں گے تو کیا کہنے، چونکہ میں معذرت چاہتا ہوں سارے لوگوں سے اور سب سے کہ مسلسل 8 دن کے سفر سے آج صبح میں آیا ہوں اور پھر مجھے سفر کرنا ہے مسلسل۔ مجھے اجازت دیجئے کہ کچھ دیر تو ضرور بیٹھوں گا، اس کے بعد میں چونکہ ایڈوانس اجازت لے لیا چکا ہوتا ہوں، اس لیے میں نکل سکتا ہوں۔ بہرحال تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ اولیاء کرام کی جو دربار گوہربار ہیں، یہاں اللہ کی دولت، رسول کی دولت لٹتی ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز یسوع دراز رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سید شاہ اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے علامہ، عالم اور فاضل کامل سب تھے۔ وقت کے بڑے بڑے علماء ان کی بارگاہ میں آتے تھے، بلکہ خود بندہ نواز نے ایک مرتبہ فرمایا اگر یہ میرا بیٹا نہ ہوتا تو میں اس کو وضو کے لیے پانی کا لوٹا لے جا کے رکھتا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کتنے بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے کتاب العقائد لکھی ہے، کتاب العقائد، 44 کتابوں کو سامنے رکھ کر کے حوالوں کے ساتھ بات کی ہے۔ اور دیکھیے 600 برس پہلے بھی حوالے کی اہمیت کتنی تھی۔ کیا صاحب انہوں نے لکھا ہے حدیث پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے، وَإِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، جب کبھی تم مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہو، فَإِذَا تَحَيَّرْتُمْ، جب کبھی، اور وقت متعین نہیں ہے جناب، میرا وقت متعین ہے، تھوڑی دیر میں میرے کو ختم کرنا ہے۔ اس میں وقت متعین نہیں ہے کہ یہ وقت ہی جا کے تم پوچھو، وہ وقت ہی جا کے نہیں۔ فَإِذَا تَحَيَّرْتُمْ، جب کبھی تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، اور وہ مصیبت
نور المشائخ، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو نور چلے جائے تو اندھیرا ہو جائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ارے یاد دلو یار، جب کبھی میں بھول جاتا ہوں تو یاد دلایا کیجیے۔ تو جب کبھی تم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہو، حدیث ہے رسول پاک کی، اور کون بول رہا ہے؟ ولی بول رہا ہے۔ ولی جب کوئی حدیث بولتے ہیں تو کتاب نہیں دیکھنا، صاحب کتاب کو دیکھنا۔ ولی بول رہے ہیں بس ہے، کیونکہ ولی سب جانتا ہے، اولیاء را ہست خدرت از الہ، اللہ والوں کو اتنی طاقت ملی ہے، اللہ کی طرف سے اتنی طاقت ملی ہے کہ تیر جستا باز گردانت ذرا، کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی وہ واپس لا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی نے فرمایا یہ حدیث ہے تو حدیث ہے۔ اللہ کا ولی کتاب دیکھ کر نہیں، اللہ کے رسول سے حدیث سن کر بولتا ہے، کنفرم کرتا ہے۔ اللہ کا ولی کنفرم کرتا ہے whether it is حدیث اور not۔ تو کنفرم حدیث کیا ہے؟ فَإِذَا تَحَيَّرْتُمْ، جب کبھی تم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ، کیا کرو؟ فَاسْتَعِينُوا، یہ فا جو آتا ہے نا، یہ فائدے کے لیے بھی آتا ہے اور اس کی اہمیت کو بتلانے کی بھی آتا ہے۔ فائد تفسیری ہے، یہ اس کو فائد تفسیری کہا جاتا ہے۔ چھوٹا سا طالب علم ہوں، کبھی کبھی طالب علمانہ باتیں یاد آتی ہیں تو بیعت کرنا، آموختہ دوران اچھا سمجھتا ہوں۔ تو فَاسْتَعِينُوا کا مطلب یہ کہ پس چاہیے کہ تمہیں مدد طلب کرو۔ جب کبھی تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، کیا کرو؟ مدد طلب کرو، بلکہ مدد کے لیے دوڑو۔ کہاں دوڑو؟ من اصحاب القبور، وہ لوگ جو خبروں میں آرام فرما ہیں، وہ لوگ جو مزارات میں آرام فرما ہیں، ان سے جا کر اپنی مصیبتیں کہو، تمہاری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ مولانا روم یاد آ رہے ہیں، مولانا روم نے فرمایا سرما کندر چشم خاک اولیاء۔ ارے اولیاء تو اولیاء ہیں، ولی کی ذات تو ذات ہے، ان کا نام تو نام ہے، ان کا مزار تو مزار ہے، مزار پر جو چادر چڑھی ہوئی ہے وہ تو چادر ہے، اس پر پھول چڑھے ہوئے ہیں وہ پھول بھی ہیں، پھول تو پھول، وہاں کی دھول کا ذکر ہو رہا ہے۔ سرما کندر چشم خاک اولیاء، اولیاء اللہ کے مزار سے لگی ہوئی دھول یعنی خاک، اس کو کیا کرو؟ اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ، آنکھوں میں لگاؤ، ہوگا کیا؟ تاب بینی از ابتدا تا انتہا، تاکہ تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت بینائی آ جائے گی کہ تم صرف یہاں کی چیز نہیں، ابتدا سے انتہا تک دیکھ سکو گے۔ لوح محفوظ است پیش اولیاء، اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے لوح محفوظ ہوتی ہے۔ لوح محفوظ قیامت تک آنے والے کیا کیا بڑا سب چیزیں اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ لوح محفوظ اولیاء اللہ کے ہتھیلی میں ہوتا ہے۔ جس کی چاہے قسمت دیکھ کر وہ بتا سکتے ہیں، اس لیے ان کے آستانوں پر جانا ہے، اس لیے ان کے روزے پر جانا ہے، اس لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں ان سے رجوع ہونا ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروانا ہے، اور ان سے بھی اگر قلب آپ کا اتنا مطمئنہ ہے، اتنی روشنی آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے پیر کے صدقے میں، تو ڈائریکٹ بھی ان سے بات کر کے جو ہے تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، ان سے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ حدیث تو یہاں ہے، آپ بولیں گے ارے وہ مشائخین کی کتابوں میں ہے بھائی۔ اچھا مشائخین کی کتابیں ایسی ویسی رہتے ہیں، پھر کس کے پاس چاہیے آپ کو؟ عالم ہونا، محدث ہونا، چلو ٹھیک ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کیا ہیں؟ عالم ہیں، فاضل ہیں، محدث ہیں، ان کے بابا بھی محدث زبردست شاہ ولی اللہ، ان کے چاروں بھائیاں بھی محدثان دہلوی۔ تو جب محدث دہلوی ہیں تو حدیث پر نظر ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے بھی اپنی کتاب، بلکہ ان کی جو تفسیر ہے تفسیر عزیزی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، فَإِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ۔ پھر کیا چاہیے آپ کو؟
تو حاضرین با تمکین، اولیاء اللہ کے آستانے بہت آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک بزرگ نے تو یہ کہا کہ جس طرح آسمان میں ستارے، آسمان کی روشنی ستاروں سے ہے، ٹھیک اسی طرح زمین کی روشنی اولیاء کے آستانوں سے ہے۔ اچھا بھئی، ہم تو ڈائریکٹ لیتے ہیں اللہ کے پاس۔ اللہ کی رحمت کی گاڑی جو چلتی ہے نا صاحب، کہاں بولے وہاں نہیں رکتی؟ ارے یہ گاڑی نہیں رکتی، وہ رکتی ہے۔ اب ٹرین ہے، آپ ایک صاحب بولے آ کر کے، ٹھیک ہے صاحب میں جو ہے نا اسٹیشن پہ جا کے نہیں پکڑتا ٹرین کو، اسٹیشن پہ تو رکتی ہوں گی مگر میں چلتی گاڑی میں بیٹھتا ہوں۔ بیٹھو، بتی سی پورے جو ہے چلی جاتی ہے اور تم بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ یعنی یہ گاڑی، یہ ٹرین پکڑنا ہے تو آپ کو اسٹیشن ہی جانا ہوگا۔ وداؤٹ اسٹیشن یو آر ناٹ ایبل ٹو کیچ دی ٹرین۔ ٹرین کو آپ پکڑ ہی نہیں سکتے، اگر پکڑے تو پھر آپ کی جو ہے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اسٹیشن جا کر آپ کو بیٹھنا ہوگا، جتنی ٹکٹ دیے نا ویسے ڈبے میں بیٹھنا ہوگا۔ ٹرین تو ایک ہی ہے نا بھائی۔ مجاہد ہیں ہمارے مسعود جنیدی صاحب، مجاہد اہل سنت بولتا ہوں میں ان کو۔ میں اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ ان کو لوگ بھی مجاہد بنے۔ اور ایک مجاہد کے کہاں ہیں؟ چلے گئے، نعت شریف پڑھ رہے تھے نا، چلے گئے۔ تو ریلوے اسٹیشن پر جا کر آپ کو گاڑی پکڑنی ہوگی۔ تو جس طرح یہ گاڑی ہر جگہ نہیں ٹھہرتی، اسٹیشن ہے اس کے وہاں ٹھہرتی ہے، تو اللہ کی رحمت کی گاڑی بھی جب چلتے رہتی ہے نا، وہ ہر جگہ نہیں ٹھہرتی۔ اللہ کی رحمت کی گاڑی کے اسٹیشن ہی ہے آستانے، بارگاہ لنگوٹ بند، بارگاہ بندار آباد، بارگاہ شیخ دکن۔ یہ اللہ کی رحمت چلتی ہے تو یہ گاڑی کہاں ٹھہرتی ہے؟ اس کے اسٹیشن کہاں ہیں؟ یہ آستانے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اسٹیشن جانا ضروری ہے۔ بغیر اسٹیشن کے گئے تو کیا حال ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو بہرحال میں باتوں میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھا، اور میرا مین مدعا ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ ادب ہو تو ساری چیزیں ملتی ہیں، اور اگر ادب نہیں ہے، بے ادب ہرگز نباشی باتیں نہیں۔ از خدا خواہم توفیق ادب، مولانا روم بول رہے صاحب۔ مولانا روم کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، خدا بھلا کرے ہمارے صاحب کا۔ ہندوستان میں شاید ہی گنتی پر 1 2 3 جگہ درس ہوتا ہوگا، درس مثنوی شریف۔ جناب میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیا دعا کر سکتا ہوں، میں تو ان کا غلام ہوں، مگر بار بار دعا دینے کو جی چاہتا ہے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے والد بزرگوار کا سایہ ہم سب پر تا دیر صحت کے ساتھ قائم رکھے، کہ انہوں نے ایسے اسٹیشن بنا رکھے ہیں کہ جہاں جانے کے بعد آدمی کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم جب تک زندہ رہیں، اسلام پر رہیں، قائم رہیں، اور آستانے مدد طلب کرنے کی جگہ ہیں، اور مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو آستانوں سے ہم استفادہ کریں۔ اب بہت ساری قسم کی مصیبتیں ہیں، NRC فلاں سی، ایسے ماحول میں آستانوں سے جڑے رہیں، آستانوں سے بولتے رہیں، صاحبان آستانہ سے بولتے رہیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک ولی تو فرماتے ہیں، طاقت کیا ہوتی ہے ولی کے پاس معلوم ہے؟ وہ ولی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو ایک ہتھیلی سے پوری زمین کو اٹھا کر الٹا کر دوں۔ اب اتنی بڑی طاقت، بجلی کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ ویسی بجلی کی طاقت بھی ولی کے آستانے تک آ کر واپس جاتی ہے۔ سونامی جو مدراس میں، کیا بھائی بند کرو بول کے ہے کیا؟ سونامی جو مدراس میں آئی تھی ہمارے ملک صاحب، میں 2 مرتبہ وہاں، وہ مدراس کے بزرگ ہیں نا حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلم شریف، میں وہاں 2 مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ میں نے خاص طور پر وہ سونامی سے کے بعد جب گیا تھا دوسری مرتبہ، تو ان لوگوں سے پوچھا وہاں کے رہنے والوں سے کہ اس وقت کیا حال تھا، آپ لوگ کہاں تھے؟ کیونکہ ادھر بیچ میں یعنی جو میرینا کیمپس ہے نا اس طرف، وہ تو پورا جو ہے لاش تک آ گیا تھا پانی۔ آپ تو یہیں رہتے ہیں، بالکل دامن سے لگے ہوئے ہیں،
تو بولے اللہ گواہ ہے ایک قطرہ پانی ہمارے پاس نہیں آیا، اور دوسری طرف ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ بے تحاشا جو ہے وہ پانی بہا لے جا رہا ہے. بڑی بڑی طاقت ہوتی ہے اس کی. تو بڑی بڑی طاقت والے بھی واپس جاتے ہیں. ولی کے آستانے پر جو شرارت کرنے کا عزم رکھتے ہیں نا وہ واپس جاتے ہیں، اور واپس جانا ہے ان کو. گو بیک، گو بیک کا نعرہ ہے. تو اسی طرح سے وہاں ایسا ہوا. اور آپ کے کلیانی شریف میں جو حضرت سید تاج الدین شیر سوار رحمت اللہ علیہ آرام فرمائے، حضور بندہ نواز سے بھی چند سال پہلے کے بزرگ ہے، وہاں بھی بجلی آئی اور لوگوں نے، گاؤں والوں نے سمجھ لیا کہ درگاہ پوری جل گئی. ضرور جو ہے بجلی آئی، مزار کے ایسا اطراف چکر لگا کر واپس چلی گئی. تو یہ طاقت ہے اولیاء کے پاس. اولیاء را ہست قدرت از الہ، اللہ والوں کے پاس بڑی طاقت ہے اللہ کی جانب سے. بہرحال ہم کو آستانوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو یہاں سے نہ ہو کہیں سے نہ ہو. جو ولی کا ہوتا ہے وہ نبی کا بھی ہوتا ہے، اور جو نبی کا ہوتا ہے وہ خدا کا ہوتا ہے. جو ولی کا نہیں تو نبی کا بھی نہیں، جب نبی کا نہیں تو خدا کا بھی نہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. معزز خواتین و حضرات، ابھی آپ خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کے HOD پروفیسر الحاج محمد عبدالحمید صاحب اکبر سے بہت ہی سبق آموز بصیرت افروز خطاب کو سماعت کر رہے تھے. میں مولانا اسماعیل صاحب مدثر بادی چشتی القادری سے گزارش کرتا ہوں کہ استقبالیہ کلمات کے ساتھ ساتھ مہمانوں کی خدمت عالیہ میں گلہائے محبت پیش کرنے کے لیے اعلان فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اگر لوگ طریقت پر استقامت اختیار کریں گے تو ہم ان کو ضرور وافر پانی دیتے ہیں. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف روح البیان میں فرماتے ہیں کہ لاسقیناہم غدقا کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے خلوق کو محبت کے پانی سے فیضیاب فرماتے ہیں. یا اولیاء اکرام جن کے خلوق اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات سے جو ہے نا منور ہیں، اس کے بارے میں میں حضرت داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف کشف المحجوب جو تمام جو ہے نا خانخواہوں میں جس کا درس ہوا، اس کے ایک باب یعنی 16ویں باب کے جس میں حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب محبت کے بارے میں فرماتے ہیں. حدیث شریف میں ہے من احب لقاء اللہ احب لقاہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات چاہتا ہے. ومن کریہ کریہ اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا. یہ اولیاء اللہ ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے مملو رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات وہ چاہتے ہیں. اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دلوں کو یعنی خلوق کو جسموں سے 7,000 سال پہلے پیدا کیا اور مقام قرب میں رکھا. روحوں کو دلوں سے 7,000 سال پہلے پیدا کیا اور درجات انس میں رکھا، اور اسرار کو روحوں سے 7,000 پہلے پیدا فرمایا اور درجات وصل میں رکھا. ہر روز 360 بار لطیفہ سر پر تجلی فرمائی اور 360 بار نظر رحمت فرمائی.
محبت کے کلمات روح کو سنائے، 360 بار انس کی نگاہ سے دل کو دیکھا، لیکن جب انہوں نے کائنات میں اپنے کو معزز پایا تو ان کے اندر فخر پیدا ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی خاطر لطیفہ سر کو روح کو دل کے اندر، دل کو جسم کے اندر قید کر دیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ عقل کو رکھا اور انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر احکام ارسال فرمائے۔ اس کے بعد میں سے ہر ایک کو اپنے مطلوب کی تلاش میں لگا دیا۔ چنانچہ جسم کو نماز میں لگا دیا، دل کو محبت میں مصروف کیا، روح کو قرب میں اور سر کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ محبت سے ظاہر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ محبت ایک حال ہے اور ہرگز حال میں حال نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، محبت اصل میں مخمور ایک راز حقیقت ہے، سمجھ میں آ گیا ہے راز سمجھایا نہیں جاتا۔ اللہ والوں کی جو محبت اللہ تعالیٰ سے ہے اور اس کے بارے میں ہے، یہ جو ہے نا وہابی ہے، کسبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت کو کسب سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اس نے ازل میں جو ہے نا یہ عطا کر دیا ہے۔ ان اللہ والوں سے اگر ہم محبت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے فضل میں ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ ہم کو توفیق ہونا چاہیے۔ میں آج کے اس وقت میں یعنی جلسہ فیضان اولیاء اکرام حضرت شابی بھنور کے عرس شریف کے موقع پر یہ جو جلسہ منعقد ہے، خطبہ استقبال ہے کہ میں سامنے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر شیخ شاہ مجددین صاحب جنیدی خلف اکبر حضرت شیخ شاہ مجددین صاحب جنیدی سجدہ نشین حضرت شیخ شاہ علیہ کے آپ کا میں دلی استقبال کرتا ہوں، اور نور المشائخ حضرت شیخ خلیل اللہ حسینی صاحب قبلہ گلسرین، اور مولانا عبد القاری عبدالحمید صاحب اکبر خلیفہ خادر نیلور شریف، اور مخرج شعلہ بیان مولانا مدوم جمال اشرفی صاحب قبلہ خلیفہ حضرت شیخ الاسلام اللہ مدنی میاں رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مدنی میاں قبلہ حفظ اللہ تعالی، اور جناب امین الدین خلیفہ ہاشم پیر، اور جناب محمد مظہر احمد صاحب قادری خواجہ حسین چیئرمین ضلع کمیٹی، اور جتنے بھی یہاں پر سامعین ہیں، خرد قاری قرآن کلیم اللہ کاریگر منقبت ناز شریف پڑھنے والے عبد الکریم صاحب خاکی خلیفہ خالد نیلور شریف، اور جتنے یہاں پر جتنے بھی اولیاء اکرام کے عاشقان و وابستگان ہیں، سب کا میں دلی استقبال کرتا ہوں۔ امید کہ آپ یہاں کے پورے جو ہے نا جلسے کو سماعت کریں گے اور اپنے فیض و برکات اولیاء اکرام فیض و برکات سے اپنے آپ کو مالا مال کریں گے۔ اسی موقع پر میں جناب محمد بن ہادی صاحب متولی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہمان کی گلپوشی اور چار پوشی فرمائیں۔ ڈاکٹر شیخ شاہ عبدالدین صاحب جنیدی خلف اکبر صدر صاحب حضرت شیخ دکن کی گلپوشی اور شال پوشی کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ علامہ مولانا مخدوم جمال اشرفی صاحب قبلہ خلیفہ حضرت شیخ الاسلام صاحب کی گلپوشی و شال پوشی کی جا رہی ہے۔ پروفیسر قاری محمد عبداللہ حمید صاحب اکبر خلیفہ خواجہ نیلور شریف و صدر شعبہ اردو خواجہ بندرناز یونیورسٹی کی گلپوشی و شال پوشی کی جا رہی ہے۔ اچھا، معزز خواتین و حضرات، زائرین بارگاہ حضرت لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ، آئیے، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
مہمان